وليأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت مصطح تھا، تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی، اور وہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس کی باتوں میں یہ دو صحابی اور ایک صحابیہ جو تھی یہ آ گئے تھے ان کی باتوں میں، تو انہوں نے بھی کچھ باتیں کر دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں جو اس کا مالی تعاون کرتا ہوں، ہر مہینے اس کو پیسے دیتا ہوں، کیونکہ یہ غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے اور مہاجر صحابی بھی تھے، لیکن تھے غریب، تو حضرت ابوبکر صدیق ہر مہینے ان کو پیسے دیتے تھے، ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ اس طرح باتیں کر رہا ہے، تو اس لیے آج کے بعد جو ہے نا میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی بھی اس کو پیسے نہیں دوں گا، اس کا مہینے کا جو خرچہ تنخواہ بند ہے، اب اس کو میں نہیں دوں گا۔ اب چونکہ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے تہمت میں حصہ تو لے لیا عبداللہ بن ابی منافق کی باتوں میں آ کے، لیکن انہوں نے پھر اللہ سے سچی توبہ کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی، اور پھر ان کو کوڑے بھی پڑے تھے جو حد قذف کی سزا ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے سچی توبہ بھی کی اور اللہ نے توبہ قبول بھی فرما لی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی کہ ایسے انسان کو جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کی قسمیں کھائے کہ وہ اپنا مال اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کرے گا۔ تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق تھے کہ وہ قسم اپنی توڑ دیں جو انہوں نے قسم کھا لی ہے، اور مال خرچ کرنے سے مراد کہ کس پہ خرچ کرنا ہے، یہ حضرت مصطح کے بارے میں تھا کہ ان کے اوپر مال اپنا خرچ کرتے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اپنی قسم جو ہے وہ توڑتا ہوں، اس کا میں کفارہ ادا کروں گا۔ قسم توڑی تو پھر انہوں نے اس کا کفارہ ادا کیا، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا مال جو ہے جب تک وہ زندہ رہے اپنا مال حضرت مصطح پر خرچ کرتے رہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہیں قسم کھانی چاہیے فضل والوں کو، یعنی جس کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، فضل اللہ نے اس کے اوپر کیا ہے، تم میں سے نہیں قسم کھانی چاہیے فضل والوں کو تم میں سے، وسعتی اور گنجائش والوں کو، یعنی اس سے مراد امیر لوگ ہیں، یعنی جو گنجائش والے ہیں مال و دولت میں۔ ان یؤتوا اولی القربى، اس بات کی کہ وہ نہیں خرچ کریں گے اپنے رشتہ داروں پر، اولی القربى قرابت سے ہے، قرابت کہتے ہیں رشتہ داروں سے، والمساکین، اور مساکین کے اوپر کہ مساکین کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور مہاجرین فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے۔ یہ تینوں ہی جو ہے نا خصوصیت حضرت مصطح کے اندر تھی۔ پہلی رشتہ دار والی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے۔ نمبر دو والمساکین، کہ وہ مسکین بھی تھے، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، تو اس طرح کی ان کی حالت تھی کہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نمبر تین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ ہجرت کرنے والے بھی تھے، یعنی وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے تھے۔ تو یہ تینوں خصوصیت اللہ نے حضرت مصطح کی ہی یہاں پہ ذکر فرمائی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ وہ جو ان کو تکلیف پہنچی ہے اس کے اوپر وہ وَلْيَعْفُوا معاف کر دیں، یعنی جو انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں بات کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر سے کام لیں، یعنی تحمل سے کام لیں، اس بات کو پی جائیں، اندر ہی اندر پی جائیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ یہ کہ اللہ تم کو معاف کر دے، یعنی تم اس کو معاف کرو گے اور تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، یعنی یہ اللہ ایک مطلقاً بات کر رہے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے پھر تم بھی معاف کرنا سیکھو، یہ نہیں کہ مجھ سے تو امیدیں ہیں کہ میں تو معاف کروں اور تم جو ہے کسی کو معاف نہ کرو۔ تو یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے یہ کہ اللہ تم کو معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی یہ اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کی صفات ہے۔
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. اب پھر یہاں سے اللہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں ہی ذکر کیا اور ایسے مومن مردوں کے بارے میں کہ جو کسی بھولی بھالی مومن عورت کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں زنا کی یا کسی اور غلط کام کی. ان الذین یرمون المحصنات کہ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگا دیتے ہیں محصنات پاک دامن غافلات بھولی بھالی مؤمنات مومن عورت یعنی مومن بھولی بھالی جو ہے پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت جو بندے لگا دیتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر ان کے اوپر لعنت کر دی ہے. یعنی اللہ کی جانب سے ان کے اوپر لعنت برستی ہے جو بھولی بھالی مومن اور پاک دامن عورت. یہ نہیں کہ زانیہ تو زانیہ ہی ہے. پاک دامن کے اللہ بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ جو پاک دامن ہے بھولی بھالی ہے اور مومن عورت ہے اس کے اوپر کو بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تو زنا کرتی ہے تو جو ہے نا غلط کام کرتی ہے تو اللہ نے فرمایا اس بندے کے اوپر جو ہے نا میری جانب سے قیامت کے دن تک بھی لعنت ہے اور قیامت کے بعد بھی ان کے اوپر لعنت ہے. یعنی اس کے اوپر لعنت برستی رہنی ہے لعنت رکنی نہیں ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت ہے ان پر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اکیلا لعنت ہی نہیں بلکہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عذاب عظیم یعنی بہت بڑا عظیم کہتے ہیں بڑا اور عذاب تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون جس دن گواہی دیں گی ان کے اوپر ان کی زبانیں. آج تو اپنی زبانوں سے بندہ پتہ نہیں کیا کیا لفظ بول دیتا ہے لیکن کل قیامت والے دن یہی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اللہ کے سامنے کہ واقعی اس بندے نے اس بندے کے بارے میں اس عورت کے بارے میں یہ الفاظ مجھ سے ادا کیے تھے. وہ زبان ہی پھر پھر بولنے لگ جائے گی. بندہ تو نہیں بولنا چاہے گا لیکن زبان ہی بولنا شروع کر دے گی کہ ہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ اس نے کہے تھے. بندہ دیکھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں وایدیہم وارجلہم اور ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں بما کانوا یعملون ان کاموں کے خلاف جو وہ کرتے تھے. یعنی ان کے کاموں کے خلاف جو وہ کرتے تھے چوری کرنے گئے کسی کو قتل کیا ہاتھوں سے ٹھیک ہے پاؤں سے چل کے گئے یہ ہر چیز بتانے لگ جائے گی کہ واقعی بھائی یا اللہ اس ہاتھ سے اس نے یہ غلط کام کیا تھا مجھ سے کیا تھا اس نے یہ کام. پاؤں بھی بتائیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس نے میرے اوپر چل کے گیا تھا وہاں تک غلط کام کرنے. بندہ وہاں پہ ہکا بکا ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہر چیز میرے خلاف ہونی شروع ہو گئی ہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن بندے کو پورا یہ اللہ اصل میں قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں. اس دن بندے کو پورا بدلہ دیا جائے گا. یومئذ یوفیہم اس دن بندے کو پورا بدلہ دیا جائے گا دینہم الحق اس کے پورے اعمال کے مطابق یعنی جو اس نے عمل کیے دنیا میں اس کے مطابق اس کو پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ الْمُبِينَ اور بندہ اس وقت جان لے گا کس چیز کو اس چیز کو کہ بے شک اللہ کی ذات جو ہے نا یہ سچ ہے. اللہ کی ذات سچ ہے المبین اور کھلم کھلی ہے. یعنی یہاں پہ تو ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں کہ نظر نہیں آتا یا بعض جو کافر ہیں وہ مانتے نہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے تو اس دن بندے سارے کے سارے بندے جو ہے نا وہ اقرار کر لیں گے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے اور المبین اللہ کھلم کھلا ہے. سب کے سامنے اللہ کو یعنی اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے وجود کو دیکھیں گے تو اس وقت ہر بندے کا اقرار ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات واقعی ہے. یہ کوئی ایک محض افسانہ نہیں ہے یا ایک بات نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات واقعی موجود ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ربنا آتنا فی الدنیا